خواتین و حضرات خوش آمدید کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج میرے مہمان ہیں انجینئر عامر نذیر چودھری، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی آزاد کشمیر LA 17 حویلی۔ نذیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ پی ٹی آئی نے ایکشن کمیٹی کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، آزاد کشمیر میں جو اس وقت ایک جمہوری تسلسل ہے، جی، اسی تسلسل میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 2021 میں بنی۔ اس ٹائم جو آزاد کشمیر میں اپوزیشن موجود ہے، جب بھی پی ٹی آئی کے لیڈر نیازی صاحب جب یہاں پہ جلسہ جلوس کرتے ہیں، آتے ہیں جلسوں کے لیے، تو وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایون مخالفت بھی کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں اور اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، ٹھیک ہے، اور ہر پارٹی کے اندر لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں بحیثیت سیاسی جماعت جو اختلافات ہیں ان کی ریشو بہت کم ہے، اور لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتی ہے، وہ کسی لیڈر سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کارکن سے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک روٹین کی چیز ہے، اس میں کوئی ایسی۔ یہ بتائیے گا، تحریک انصاف کے اندر اختلاف موجود ہے آپس میں، ابھی جو اراکین اسمبلی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کی ہی ٹکٹ سے الیکشن لڑ کے یہاں پہ بیٹھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے جو بیان یہ بنا لیے، تو یہ جو اختلافات ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کس طرح سے ہیں یہ اختلافات کا شکار ہوئے؟ دیکھیں، یہ تو جو حکومت پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جو سازشوں کا شکار ہوئی، اور اس میں اس وقت جو پی ٹی آئی کے پاس جو اپوزیشن ہے اس کا مینڈیٹ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، وہ 6 لوگ ہیں، اور باقی جو لوگ جو فارورڈ بلاک کی صورت میں جو حکومت کا حصہ بن چکے ہیں، ان لوگوں کا کیٹیگوریکلی اس کو پریزیڈنٹ جو ہمارے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا چونکہ مینڈیٹ وہ بانی چیئرمین کے پاس ہے، تو یہ فیصلہ، یعنی آپ جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں ان لوگوں کو جو فارورڈ بلاک میں گئے ان کو آن نہیں کرتے، بحیثیت پارٹی اس کو آن نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے گا، جو اپوزیشن لیڈر ہیں خواجہ فاروق صاحب، وہ اکثر تنقید کرتے رہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ ان کا کام ہے اپوزیشن کرنا، اور جو ان کی اپوزیشن ہے اسمبلی فلور پہ پاکستان تحریک انصاف اس کو بالکل آن کرتی ہے، اور جو ان کی اپوزیشن اگر ود ان پارٹی ہے اور پارٹی کے کسی معاملے پہ ہے، تو چونکہ یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اور اس میں جو بھی ان کے اختلافات ہیں، جو معاملات ہیں، جن چیزوں کو وہ جن کی نشاندہی کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ صدر جماعت اس کو سیریس لیتے ہیں اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی چیزیں جو غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوں تو وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر مختلف بیانیے بن چکے ہیں، جیسے آپ حویلی سے ہیں تو آپ کا ایک الگ بیانیہ بن چکا ہوا ہے، کوئی پونچھ سے ہے تو اس کا ایک الگ بیانیہ بن چکا ہوا ہے، سوری راولا کوٹ سے، نیلم والوں نے ایک الگ بیانیہ بنا لیا ہوا ہے، مظفر آباد میں ایک الگ ہے، اور وہ جو اوریجنل بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا، جو وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے رکھنا چاہ رہے تھے، تو یہ بیانیوں میں جو ڈفرینس آ رہا ہے یہ کس حد تک پارٹی کو کمزور کرنے میں کردار ادا؟ دیکھیں جی، کوئی بیانیہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ سب کا سیم ہے، وہ پاکستان میں بھی سیم ہے، وہ آزاد کشمیر میں بھی سیم ہے، وہ اس بیانیے سے نہ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے پیچھے ہٹی ہے اور نہ آئندہ بھی پیچھے ہٹے گی، اور اسی بیانیے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اسی بیانیے کے ساتھ ہم پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر سردار عبدالقیوم خان نیازی کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی بیانیے کے ساتھ ہم تنظیم کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی بیانیے کے ساتھ ہم پاکستان میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی بیانیے کے ساتھ ہم بانی کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کسی کی ذاتی رائے کو پارٹی کا بیانیہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ موجودہ وزیر اعظم اور منحرف جو اراکین اسمبلی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ان کا وہ ایک پولیٹیکل شیلٹر وہ تلاش کریں گے، اور شاید انہوں نے ابھی تک کسی جماعت میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ فارورڈ بلاک میں 23 ممبران اس وقت فارورڈ بلاک کے موجود ہیں اسمبلی فلور پہ، تو ان کا تعلق، ان کے مستقبل کا فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے ایکشن کمیٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ وہ ریفیوجی سیٹس کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ ریفیوجی سیٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا کیا بیانیہ آپ کا اس حوالے سے؟ ریفیوجی سیٹس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو بیانیہ ہے وہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مبہم ہیں، اور جس میں ایک یہ ہے
باقی چیزیں ان کی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. لیکن اس پوائنٹ کے اوپر اگر وہ پاکستان کے ساتھ ان سیٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کو کم کرنا چاہتے ہیں, وہ وہاں پہ جو مقیم پاکستان جو کشمیری ہیں ان کو بالکل بھی اس کا حق نہیں دیتے, تو اگر یہ بات ان کے سامنے آئے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا. اور یہ چونکہ اسمبلی کا مینڈیٹ ہے اور اسمبلی ہی اس کو ختم بھی کر سکتی ہے, اس میں اضافہ بھی کر سکتی ہے, آئین میں جو تبدیلی ہے وہ اسمبلی ہی کر سکتی ہے. اراکین اسمبلی کی طرف سے ایک اور دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ حکومت گرانے یا بنانے میں جو ریفیوجیز سیٹس پہ جو لوگ ہیں ان کا کردار ہوتا ہے, جبکہ حکومت کا اپنا کردار اس میں رہا ہے حکومت بنانے یا گرانے میں. اس وقت اسمبلی میں اگر آپ دیکھیں تو 41 اراکین اسمبلی ہیں, جبکہ حکومت گرانے یا بنانے کے لیے 27 چاہیے ہوتے ہیں. اور ایون جو آئین میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے, اگر انہوں نے ریفیوجیز کو نکالنا ہے تو 35 اراکین اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں. تو ریفیوجیز کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں, کسی بھی اسمبلی میں یہ تو ایک جمہوری عمل ہوتا ہے, جمہوری پروسیس ہے, اس میں آپ کسی سے کوئی زبردستی تو نہیں کرواتے. بالکل. اب دیکھیں پاکستان میں تو خدا نخواستہ جو پاکستان کی اسمبلی ہے اس میں تو ریفیوجیز نہیں تھے, تو وہاں کی اسمبلی میں بھی نو کانفیڈنس آیا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو موومنٹ اس سے پہلے وہاں پہ پاکستان میں اگر نو کانفیڈنس موومنٹ آئی ہے تو وہ بھی کامیاب ہوئی ہے. اور اسی طرح اگر آزاد کشمیر میں کوئی آئی ہے اور وہ اگر ان کو کوئی ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے تو یہ ایک ٹول ان کے پاس ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ہم اس بات سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے جی کہ وہ ہیں تو تب جا کے یہاں پہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے, اگر سسٹم آپ کو نہیں الاؤ کرتا, اگر سسٹم نہیں کرنا چاہتا, تو یہ ہمیں بھی پتہ ہے جی کہ حکومتیں کسی کے کہنے پہ, کسی ممبر اسمبلی کے کہنے پہ نہیں تبدیل ہوتی, بلکہ وہ کیسے تبدیل ہوتی ہیں یہ سب کو ایگزیکٹلی آئین کے مطابق ہوتی ہیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو حویلی کا جو ہماری جو آبادی کے تناسب سے جتنے فنڈز ہمیں ملنے چاہیے اتنے فنڈز نہیں مل رہے. اور یہ پورے آزاد کشمیر میں حکومت کو, جو ہمارے نمائندے ہیں, ان کو اس بات پہ ضرور اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور آنے والا جو وقت ہے وہ چینج ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکل رہے ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی نکل رہی ہے, لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ آج تک, وہاں پہ آج اس دور میں بھی اب انٹرنیٹ وہاں پہ نہیں چلتا, وہاں پہ سروس ایس کام کے علاوہ کوئی اور آپریٹر وہاں پہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس بنیادی سہولیات نہیں ہیں, لوگوں کے پاس تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں, صحت کی سہولتیں نہیں ہیں, تو آپ ان چیزوں کو اس علاقے میں بنیادی سہولیات نہیں. چودھری صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.